نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یؤثرون علی انفسهم ولو كان بهم خصاصہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ابھی تو میں طفل مکتب ہوں نہ واعظ ہوں نہ دیوانہ، ابھی تو میں طفل مکتب ہوں نہ واعظ ہوں نہ دیوانہ، صدائیں دل میں گونجتی ہیں کہ سنا دوں حق کا پروانہ۔ محترم سامعین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دور دراز سے صحابہ کرام دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ان کے لیے کوئی مستقل ذریعہ معاش نہیں تھا، وہ مسجد نبوی میں ٹھہرا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان کیا کہ ہے کوئی صحابی جو اس صحابی کی مہمان نوازی کرے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ، اس کی مہمان نوازی میں کروں گا۔ وہ صحابی اس صحابی کو لے کر جاتے ہیں، گھر میں پہنچ کر بیوی سے پوچھتے ہیں کہ گھر میں کھانا ہے؟ تو بیوی کہنے لگی صرف ایک آدمی کا کھانا موجود ہے جو میں نے آپ کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اب عرب میں یہ دستور تھا کہ جو کسی کی مہمان نوازی کرتا تھا، گھر میں مہمان جو آتا تھا تو میزبان بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا۔ اب وہ صحابی اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ تم نے اس طرح کرنا ہے، جب میں کھانا کھانے کے لیے اس کے ساتھ بیٹھوں گا، آپ نے چراغ کو صحیح کرنے کے بہانے گل کر دینا ہے، بجھا دینا ہے، تاکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا مہمان ہے، یہ خوب سیر ہو کر کھانا کھائے اور میں ساتھ ویسے ہی بیٹھا رہوں گا۔ چنانچہ جب وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو اس کی بیوی نے اسی طرح چراغ کو صحیح کرنے کے بہانے سے گل کر دیا، بجھا دیا، تو اس صحابی نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا اور وہ ساتھ ویسے ہی بیٹھے رہے۔ جب صبح کو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں محفل میں گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ مہمان نوازی اس صحابی کی اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن کی آیتیں اس کی شان میں نازل فرمائیں کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ اپنے نفس پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں۔ تو محترم سامعین، ہمیں بھی اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے اثار کا، قربانی کا، کہ دوسرے کی خاطر ہم بھی اپنے حق کو دبانے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔